بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، میں ہوں حافظ وسیم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حافظ وسیم یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کے سامنے نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 3 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو چلو پیارے دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را۔ یہ را کے اوپر جو ہے یہ کھڑی زبر ہے، ہو سکتا ہے جب انہوں نے پرنٹنگ کی ہے تو اس میں جو ہے وہ کوئی مسٹیک آ گئی ہے۔ الف لام میم، میم را، قاف ہا یا عین صاد۔ اب اس پہ جو ہے صرف تا ہا پہ کھڑی زبر ہے، مد نہیں ہے، تو اس کو ہم جتنا ہم نے مد کو لمبا کیا تھا اتنا نہیں کریں گے، اس کو ہم پڑھیں گے تو ہا۔ اب یہ آگے پھر تا کے اوپر جو ہے وہ کھڑی زبر ہے اور سین کے اوپر اور میم کے اوپر جو ہے وہ مد ہے۔ ابھی ہم تا کو جو ہے وہ تھوڑا لمبا کریں گے اور سین اور میم کو جتنا مد کا حق ہوتا ہے اتنا ہم اس کو لمبا کریں گے۔ تو سین میم۔ اب یہاں پہ پھر تا کے اوپر جو ہے وہ کھڑی زبر ہے اور سین کے اوپر جو ہے وہ مد ہے۔ تو سین۔ اب یہاں پہ پھر یا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور سین کے اوپر جو ہے وہ مد ہے۔ یاسین صاد۔ اب یہاں پھر ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور میم کے اوپر جو ہے وہ مد ہے۔ حامیم۔ یہاں پہ پھر ہا کے اوپر جو ہے وہ کھڑی زبر ہے اور میم کے اوپر جو ہے وہ مد ہے۔ حامیم۔ اب اگلے لفظ پہ 3 لفظ ہیں، تینوں کے اوپر جو ہے وہ مد ہے۔ اب ہم ان تینوں لفظوں کو ایک برابر جو ہے وہ لمبا کریں گے۔ عین سین قاف، قاف نون۔ ان دونوں پہ جو ہے یہ مد تھی، اس لیے ہم نے ان کو برابر جو ہے وہ لمبا کیا ہے۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ یہ تختی نمبر جو ہے نورانی قاعدہ کی 3 ہے اور تختی کا نام ہے الحروف المقطعہ۔ اب ہم اس کو جو ہے وہ دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ سننے والوں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، قاف ہا یا عین صاد، طہ، طاسین میم، طاسین، یاسین،
صاد حامیم. یہ پھر وہ ہا میم ہے. ہا کے اوپر جو ہے وہ کھڑی زبر ہے اور میم کے اوپر جو ہے وہ مد ہے. حامیم. اب یہ 3 لفظ ہیں, تینوں کے اوپر جو ہے وہ مد ہے اور تینوں کو ہم جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ لمبا کریں گے. عین سین قاف. یہ قاف جو ہے وہ 2 نقطے والا ہے. یہ پچھلی تختیوں میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو قاف ہے اس کو ہم جو ہے وہ موٹا پڑھتے ہیں اور جو دوسرا قاف ہے اس کو ہم جو ہے وہ باریک پڑھتے ہیں. عین سین قاف. اب آگے پھر وہی جو ہے یہ 2 نقطے والا قاف ہے. قاف. آگے نون ہے, نون کے اوپر بھی مد ہے. نون. اب ہم نے نورانی قاعدہ کی پہلی تختی میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب لفظوں کو جیسے الف با تا, اب اس کے بعد نورانی قاعدے کی جو تختی نمبر 2 تھی اس میں پھر آگے جو ہے وہ پہلی تختی میں صرف ایک لفظ تھا, جیسے الف با تا نون ایسے کر کے تھا, جیم عین غین. اب جب دوسری تختی تھی پھر ایک لفظ سے 2 لفظ جڑتے گئے. اب ایسے یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے یہ لفظ ہے, یہ تو مد ہے لیکن 4 لفظ والا لفظ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, یہاں پہ 5 تھا. نورانی قاعدہ یہی ہے کہ اگر ہم نے پہلی تختی کو جو ہے وہ سمجھ لیا وہی ہماری بنیاد ہے. جیسے اگر بنیاد جو ہے وہ کمزور ہوگی تو آپ جو ہے اوپر جا کے اچھی عمارت نہیں بنا سکتے. تو اس لیے یہ جو پہلی تختی اور دوسری تختی ہے پورا آپ نورانی قاعدہ پڑھ لو گے, وہی الفاظ جو ہیں وہ بار بار رپیٹ ہوتے ہیں. تو ان 2 تختیوں کو اگر ہم نے اچھے سے سیکھ لیا, یہ جو پہلی تختی ہے اور دوسری, یہاں پہ اگر لفظوں کی ہمیں پہچان لگ گئی تو ہمارے لیے پھر یہ تیسری تختی, چوتھی تختی یا پورا نورانی قاعدہ, اور آیا کہ ہم اگر قرآن پاک میں بھی چلے جاتے ہیں تو قرآن پاک کو جو سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان 2 تختیوں پہ جو ہے ان کی پہچان جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر لیں. بہتر ہے آپ اگر ابھی پڑھ رہے ہیں, آپ نے پہلے نہیں پڑھا, یا کسی بچے کو آپ سکھا رہے ہیں تو بہتر ہے یہ کہیں کہ الف کے اوپر کتنے نقطے, حالانکہ الف کے اوپر نہیں ہوتے لیکن پہچان کروانے کے لیے با کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے اور تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں, سا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں, جیم کے بیچ میں 1 نقطہ ہوتا ہے. اگر اس طریقے سے ہم جو ہے اپنے بچوں کو جس کو ہم سکھا رہے ہیں ان کو یہ پہچان کروائیں گے, اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ اس طریقے سے سمجھ ان کو آ جائے گی تو انشاءاللہ آگے جا کے نورانی قاعدہ اور پھر انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے میں ان کو جو ہے وہ مشکلات پیش نہیں آئیں گے. تو پیارے دوستو, یہ تھی ہماری آج کی نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 3. انشاءاللہ ملتے ہیں تختی نمبر 4 میں. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.